السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عباس میرانی ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شعبہ صحت میں جو نوسر باز ہیں ان کی کامیابی۔ تو یہ نوسر باز جو ہے وہ کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں یہ ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس میں ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا نام لیے بغیر کہ آج کل ایک نوسر باز جو ہے وہ ہمارے شعبہ ہیلتھ سے تعلق تو نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے اپنا ٹیگ لگایا ہوا ہے کہ وہ بھی ایک طبیب ہیں۔ تو انہوں نے مختلف جو ہے طریقے سے اٹینشن حاصل کی ہوئی ہے عوام کی، اور جو بھی کوئی ان کا تھکا ماندہ جو ہے وہ کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اپنا سوشل میڈیا پہ ڈال لیتے ہیں، اور جس سے ان کو سبسکرائبرز وغیرہ اور ویوز ملتے رہتے ہیں۔ ان میں ان کی جو پرسنالٹی ہے اور نالج وغیرہ ہے اور کوئی اس کی سائنٹیفک بنیادیں ہیں اس کا کمال نہیں ہے، بلکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے وہ ان کو آئیڈیلائز کرنے لگ جاتے ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہے اس سے۔ تو لائف سٹائل جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنا آرٹیفیشل، اور ایسے لوگوں کی جو عزت ہے وہ بالکل ہو یا نہ ہو سوسائٹی کے اندر، لیکن وہ اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ اپنا کے کچھ لوگوں سے جو ہے وہ عزت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو نوجوان نسل ہے وہ ان کی جو نمود و نمائش والی لائف ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ ان سے متاثر ہوتی ہے، اور ان کے جو چینلز وغیرہ ہیں ان کو سبسکرائب کرتی ہے، ان کو ویوز دیتی ہے، ان کے ٹک ٹاکس دیکھتی ہے اور ان کو آئیڈیلائز کرتی ہے، اور ان کو دیکھتے ہوئے پھر وہ اپنا سوشل میڈیا کا کانٹینٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ نوسر بازی سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، لیکن اپنے شعبے میں جو وہ نوسر باز کرتے ہیں یا اسی طرح کی جو اور مثالیں ہیں نوسر بازوں کی، تو بیسیکلی ان کا جو ہوتا ہے طریقہ کار واردات کا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی جو ایموشنز ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں اگر کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے اور وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یا سارے پیشنٹ جو کینسر کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہمارے گھر میں کوئی خدا نخواستہ کینسر کا پیشنٹ آ جاتا ہے تو وہ سارے جو کینسر کے پیشنٹ کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس تک آتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں اور اس کو ایک جنرل سا فیڈ بیک اور مشورہ دے کے جاتے ہیں۔ تو چونکہ ہم فزیشین کا مشورہ نہیں مانتے یا کسی پڑھے لکھے کا مشورہ مان کے ہم علاج نہیں شروع کرتے، بلکہ ہم یہ جو پھپھے کٹنیاں ہیں ان کے مشورے سے ہم نے اپنا علاج شروع کروانا ہوتا ہے۔ تو پھپھے کٹنیوں کو یہ تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو ڈیزیز چل رہی ہے اس کی جو پیتھالوجی یا ایٹیالوجی ہے وہ کیا ہے اور اس کا پروگنوسس کیا ہے، بلکہ انہیں یہی ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس فلاں گیا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا تو اس کو بھی میں وہیں پہ بھیج دوں۔ تو وہ انہوں نے ایکسپلائٹ کر کے نا لوگوں کی جو ایموشنز ہیں وہ اپنے آپ کو کامیاب بنایا ہے، اور جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کینسر کا علاج نہیں ہے، یہ جگہ جگہ سے دھکے وغیرہ کھا کے آ چکا ہے اور مشکل اور تکلیف دہ جو علاج ہے وہ بھی اڈاپٹ کر چکا ہے اور اپنے اوپر لاکھوں خرچ بھی کر چکا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ہم نے اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنا 5-10 ہزار جو ہے وہ ہم نے اپنا مار لینا ہے اور اپنی دہاڑی جو ہے وہ کھری کر لینی ہے۔ تو وہ اسے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ چند قطرے ہیں، یا یہ جو دم کا ہے یا یہ دھاگا ہے یا یہ فلاں چیز کا جو ہے وہ آپ اتارا دیں تو آپ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ وہ والا علاج بند کر دیں اور آپ کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ نہ کروائیں اور اس قسم کا جو ہے وہ آپ صدقہ دیں اور یہ اس قسم کا آپ فقرہ جو ہے وہ دیں یا فلاں لاگ دے دیں یا فلاں پیسے دے دیں۔ تو اس طرح سے ان کے اوپر تھوڑی بہت پینالٹی ڈال کے وہ اپنا جو علاج ہے وہ اس کو بیچ دیتے ہیں، اور اسی طرح کے جو پیشنٹ ہیں وہ ان کے پاس پھر جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک پیشنٹ بھی اگر نیچرل طریقے سے یا کسی طرح سے وہ ٹھیک ہو گیا تھا یا کچھ عرصہ کے لیے وہ ویل نظر آنا شروع ہو گیا تھا، تو لوگوں میں یہ چیز جو ہے وہ پھیلا دی جاتی ہے ان کے چیلوں کے ذریعے کہ جی یہ جو ڈاکٹر ہیں ان کی جو علاج ہے یا یہ جو طبیب ہیں ان کا جو طریقہ علاج ہے وہ بہت کامیاب ہے، اور اس سے جو لوگ ہیں وہ بھی ٹھیک ہوئے جن کو ڈاکٹر وغیرہ نے جواب دے دیا تھا۔ تو یہ کینسر یا جگر کے جو امراض میں مبتلا ہوتے ہیں یا گردوں کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں یا کوئی بہم کی بیماری جس کو ہم نے عرف عام میں کافی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کروایا ہے ان جیسے نوسر بازوں سے، یا پھر آج کل جو ہے اشتہار بھی لگے ہوتے ہیں کہ جی بغیر چیرہ دیے جو ہے بغیر زخم کیے آپریشن جو ہے وہ بھی دم کے ذریعے آپریشن کروایا جاتا ہے، اور اسی طرح میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ آنکھ کان ناک اور ان چیزوں کے اسپیشلسٹ بھی خود کو شو کرتے ہیں اور لوگوں کے جو ان کے آپریشن ہیں آنکھوں کے یا ناک کان گلے کے
وہ بھی وہ اپنے کلام کے ذریعے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری نوسر بازی ہے، یہ ایکسپلائٹیشن کا عمل ہے، اور سادہ لو عوام جو ہے وہ ان کے نرغے میں آ جاتی ہے اور وہ لٹتی رہتی ہے، اور ان کا رش جو ہے وہ بنتا رہتا ہے، اور اس کی جو کوئی سائنٹیفک بنیاد نہیں ہوتی. تو میری یہ گزارش ہے کہ جو عوام ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنا احتساب کرے، اور کم از کم علاج اس بندے سے کروائے جو اس کا اہل ہو، اور سستے اور شارٹ کٹ کے چکروں میں اور اس طرح کے 2 نمبر علاج کے چکروں میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے سہل پسندی سے کام نہ لے، بلکہ جو بھی اس کا ریسرچ شدہ اور تسلیم شدہ طریقہ علاج ہے اسی کو اڈاپٹ کرے، تاکہ جو مریض ہے اگر وہ اس علاج سے اس نے اس پہ عمل کر لیا ہے تو اس سے وہ بچ جائے. اور اگر وہ مشکل طریقہ بھی ہوگا، اس پہ پیسے بھی لگیں گے، آپ کو تکلیف دہ مراحل سے بھی گزرنا پڑے گا، لیکن آپ کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ کافی زیادہ بن جاتا ہے. ہاں، اگر اس طرح کا کوئی ریسرچ والا کوئی ڈاکٹر جو کوالیفائڈ ہو، جس کا متعلقہ شعبے میں اسپیشلائزیشن کا جو ہے وہ کورس ہو، سرٹیفکیٹ ہو، وہ آپ کو کہہ دے کہ جی اس کا پروگنوسس پور ہے اور آپ اس کی پیلیٹیو کیئر جو ہے وہ رکھیں، ادروائز یہ پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ نا امیدی کی طرف جا سکتے ہیں. ادروائز آپ آپٹیمسٹ رہیں اور اپنا جو علاج ہے ریسرچ شدہ وہ کروائیں، اور ان نوسر بازوں کے درگے میں نہ آئیں. تھینک یو.